اسی مناسبت سے ایک دو باتیں یہ بڑی ضروری کرنی تھی۔ ذی الحجہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے اندر ڈھیر ساری فضیلتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ اس کا اعراب دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اسے ذو الحجہ بھی پڑھا جاتا ہے اور حجہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر تو ذی الحجہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سال۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام سے معاملات کیے تھے تو فرمایا تھا کہ علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تو میرے پاس 8 سال بکریاں چرائے، اگر تو 10 سال کرے تو یہ احسان ہوگا۔ تو وہاں 8 حجج کی الفاظ ہیں، تو حجج جب پڑھا جائے گا تو مراد سال ہوگا، اور اسے ذی الحجہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ حجہ جب پڑھا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا حج والا مہینہ، حج والے ایام۔ یہ ذی الحجہ ایک واحد مہینہ ہے، بلکہ اس کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اختصار سے، کہ اس میں چند بڑی بڑی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور حج بیت اللہ۔ اور اسلامی مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں اتنی عبادات اکٹھی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ تو ہے، لیکن اس میں قربانی نہیں، اس میں حج بیت اللہ نہیں۔ یہ واحد ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا کہ جس میں ساری بڑی بڑی عبادات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں۔ اس کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ محدثین کے نزدیک اس کے متعلق مختلف آراء وہ سامنے آتی ہیں۔ رمضان المبارک بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بہت افضل ہیں اور ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن بہت افضل ہیں۔ اس لیے ان کے اندر کوئی تناقض نہیں، کوئی آپس میں مقابلہ نہیں۔ اس کی فضیلت قرآن مجید سے ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ جمہور کے نزدیک یہ جو فجر کی اللہ نے قسم اٹھائی، اس سے مراد ہر فجر نہیں، اس سے مراد بعض جمہور کے نزدیک بلکہ اس سے مراد یوم النحر، عید والے دن کی جو فجر ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ اللہ نے اس دن کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن سے زیادہ کوئی دن پیارا نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، یعنی یہی 10 ایام اور یہی 10 راتیں۔ جمہور کے نزدیک ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ قصص میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا تھا، جب تورات کی ضرورت پڑی، لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ایک دستور حیات ہونا چاہیے، ایک نصب العین ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسے کیسے کب تک آپ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا؟ تو ایک لکھت ہو، ایک کتاب ہو، ایک کتابچہ ہو، تختیاں ہوں، کچھ بھی ہو، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے لیے راہیں چن سکیں، انتخاب کر سکیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تو ڈائریکٹ کلام کرتے تھے اللہ سے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ 1 مہینہ آ کے طور پہ اعتکاف کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔
اعتکاف فرمایا، اور جب 30 دن پورے ہوئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے کلام کرنا تھا اور روزے رکھے تھے 30، تو منہ سے ایک جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ کام کریں، مسواک والا؟ اللہ تو اس سے چونکہ کلام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 دن اور یہاں قیام کریں، 10 دن اور رہیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن اور پورے کر، کل ملا کے اب 40 دن ہو گئے۔ تو مفسرین نے کہا کہ ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے لیے تھے۔ یوں بھی ان دنوں کو فضیلت حاصل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت حاصل ہوئی، جو اللہ نے ابتدائی کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ کو جو تورات کی تختیاں لکھ کر کے دی گئی تھیں وہ انہی ایام میں دی گئی تھیں، اور نبوت بھی جناب موسیٰ کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہی دی گئی تھی۔ تو یوں بھی اس کی فضیلت ہے۔ سورۃ بروج ہے، فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ ایک قصہ اللہ نے بیان کیا، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا، مراد قیامت ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے موجود ہونے والے کی اور جس پر موجود لوگ ہوتے ہیں، موجود کیے ہوئے کی، جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ۔ جمعہ کا دن شاہد سے مراد ہے کہ وہ ہر جمعے، ہر 7ویں 8ویں دن وہ حاضر ہو جاتا ہے، شاہد سے مراد، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، 9ویں کا دن، کہ سارے کے سارے بندے وہاں موجود ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یوم عرفہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ ایک ایسے ایام ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث پہ آتے ہیں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کو ابن آدم جتنے بھی اعمال کرتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے جتنے دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی بندے اعمال کرتے ہیں، جو جو اعمال چھوٹا بڑا، باقی دنوں کے اعمال ایک طرف اور انسان کے ان دنوں کے اعمال ایک طرف۔ اب وہ جو ایک طرف پورا سال کر دیا نا ہم نے، کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے مقابلے میں اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں۔ ان باقی دنوں میں رمضان بھی کھڑا ہے، رمضان کی راتیں بھی کھڑی ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، لیکن اس مہینے کے ان دنوں کو اتنی اتھارٹی دی، اللہ نے اتنا خاص کیا اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور خاص چن لیا۔ فرمایا ابن آدم کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے ان 10 دنوں کے عملوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کی ترغیب خصوصیت سے دی ہے۔ فرمایا ان 10 دنوں میں 4 کام کثرت سے کرو۔ اس کی تفصیل بڑی ہے اور بہت ساری احادیث ہیں، حضرت ابو دردہ سے ہیں، حضرت ابن عباس سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، لیکن میں ایک ہی سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ 4 کام کثرت سے کرو۔ پہلا کام لوگو تسبیح کثرت سے کرو، دوسرا کام تکبیر کثرت سے کرو، تیسرا کام تحلیل کثرت سے کرو، یہ کام کثرت سے کرو۔ تحمید چوتھا، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید۔ اب یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ، چلتے پھرتے ان دنوں میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں کہ باقی پورے سال کے اللہ نے اعمال ایک طرف کر دیے، ان دنوں کا چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی اللہ نے ایک طرف کر دیا، یعنی کتنا بڑھا دیا اللہ نے ان دنوں میں ثواب۔ فرمایا کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، تکبیر کثرت سے کرو، یعنی کثرت سے اللہ اکبر کہو۔ کیوں؟ اس لیے اچھا وہ میں تکبیر تشریق میں بات کرتا ہوں۔ تیسرا کام تحلیل کثرت سے کرو، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو،
اور چوتھا کام تحمید الحمدللہ کو کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیت سے کہے کہ یہ زیادہ کرو۔ اب اس میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے روزہ، یوم عرفہ کا 9ویں کا روزہ۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا تھا، یعنی 9ویں کا روزہ جو ہوتا تھا، ہم اس ایک روزے کو 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے۔ یعنی ایک بندے نے لگاتار 2 سال روزے رکھے اور ایک بندے نے صرف 9ویں کا روزہ رکھا، اس 9ویں کا روزہ رکھنے والے کا ثواب 2 سال والے روزے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ یعنی فضیلت کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ 9ویں کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے اس کا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس 9ویں کے روزے کے اتنے فوائد ہیں، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے جو فوائد ہیں ان کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ کتنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ 9ویں کا روزہ کتنا افضل ہوگا؟ اگر اندازہ لگایا جا سکتا تو نبی کریم خود لگا لیتے۔ بلکہ اس کے متعلق کہا گیا کہ اتنے فائدے ہیں، اتنا افضل ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ 9ویں کے بارے میں نے بات کی۔ اب چوتھے نمبر پہ، چونکہ اس میں ساری بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نماز ہے، لوگ صدقہ کرتے ہیں، لوگ 9ویں کا روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ اگر ویسے سال کے اندر، یعنی اب اس کے علاوہ بندہ چلا جائے، ذی الحجہ کے 10ویں کے بعد بندہ چلا جائے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، بندہ باقی 11 مہینوں میں جب بھی جائے نا، بندہ عرفات چلا جائے، مینا چلا جائے، مزدلفہ چلا جائے، وہ سارے ارکان اسی طرح ادا کرے، اسے حج کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ بندہ جو مرضی کر لے باقی 11 مہینوں میں، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ ثواب، وہ اجر، وہ معیار جو ہے عبادت کا، وہ بندہ اسی جگہ پہنچ کے حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ثواب ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو قربانی کر کے بندہ اپنے عاجزی اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ تو نے قربانی مانگی تھی نا جانور کی، اگر میں اتنے اخلاص سے قربانی کر رہا ہوں کہ اگر تو میرے بیٹے کی قربانی مانگتا، میری جان کی قربانی مانگتا، تو یا اللہ میری نیت میں اتنا اخلاص ہے کہ میں اپنی بھی قربانی دے دیتا۔ یعنی ان 10 دنوں میں لوگوں کی نیتوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں لوگوں کے جو اخلاص ہوتا ہے، لوگوں کی جو نیت ہوتی ہے، اعمال کا جو ایک لیول ہوتا ہے، وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے بھی اللہ کو یہ دن بڑے پیارے، اور یہ دن اب سے نہیں پیارے حضرت ابراہیم سے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے اللہ نے ان دنوں کو خاص کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور حج بیت اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے، حدیث میں ہے کہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کی جماعت، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، سر پراگندہ ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، جسم پہ سلا ہوا لباس نہیں، پراگندہ چادریں ہیں، پاؤں میں جناب والا کوئی اعلیٰ جوتی نہیں، ناخن نہیں کاٹے ہوئے، کوئی خط نہیں بنایا ہوا، بیچارے کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئی ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی نہایا نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کیوں آیا؟ یہ تجارت کرنے آئے ہیں، پیسہ کمانے آئے ہیں، یہ سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے آئے ہیں۔ پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، او بالکل ایسا لگتا ہے سب نے کفن ڈالا ہوا ہے، ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر آوزاریاں کرتے ہیں، اپنے سر سے بھی اوپر ہاتھ اٹھا کے ابتہال کرتے ہیں، پھر چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے لوگ اعتراف گناہ کرتے ہیں، اللہ اساں آ گئے ہیں تیرے کو ٹر کے، پروردگار معاف کر دے۔ اللہ فرشتے بہ کے فخر کرنا، ویکھیا نے اس بندے نو پتہ، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسے معاف میرے بغیر کر بھی کوئی نہیں سکتا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ معافی مانگنی بھی میں نے اللہ سے ہے،
دیکھو نا پھر مجھ سے مانگنے آ گیا ہے۔ فرشتوں کی جماعت یہ کیا مانگتے ہیں؟ کہ یہ تیری رضا مانگتے ہیں، یہ مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یوں بھی یہ دن بڑی افضل ہے، یوں بھی ان دنوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے کہ اس میں اس لیول کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ پورے 11 مہینوں میں دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ معیار بندہ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو 10 دن ہے اس میں چونکہ روایات اتنی زیادہ ہے کہ میں شش و پنجوں کی کون سی چھوڑوں کون سی کروں۔ اب آ جائیں 5ویں نمبر پہ ایام تشریق پر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تکبیرات تشریق واجب ہیں، ایک دفعہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ عورت ایسا پڑھے گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ 9ویں کی صبح سے لے کے 13ویں کی عصر تک یہ بلند آواز سے ہر فرض نماز، تنہا نماز پڑھتا ہے اس پر بھی واجب، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر بھی۔ اگر چھوٹ جائیں گی اس کی قضا نہیں ہے کہ یہ آپ کی رہ گئی، باہر پہنچے یاد آیا وہاں پڑھ لی، نو نہیں، اب اس کی قضا نہیں، اب استغفار ہے، استغفار کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ یہ نکلی کہاں سے؟ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، یہ نکلی کہاں سے؟ دیکھیں اس کی 3 وجوہات ہیں، میں صرف 1 یا 2 عرض کر دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے آپ کا اکلوتا جناب اسماعیل علیہ السلام انہیں ذبح کر دو، یعنی ایک خواب میں دکھایا گیا تھا، اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا، رؤیا الانبیاء وحی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، میں نے وہ مقام دیکھا جب ہم زیارات کی گئے تھے، تو وہاں جب لٹایا نا مینا میں، تو جب گردن پہ چھری رکھی، تحفہ ذی الحج ایک کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجوایا، مینڈھا کیا لیلا جنت سے، جنت سے دمبا، ہاں دمبا آیا جنت سے۔ حضرت جبریل امین اتنی تیز رفتاری سے پہنچے، انہیں یہ شک ہوا کہیں چھری چل ہی نہ جائے، کہیں گردن کاٹی نہ جائے، اللہ نے تو بدلے میں یہ بھیجا ہے، دمبا بھیجا ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ اس نبی کی توجہ اس آواز کی طرف جائے۔ جب انہوں نے آواز لگائی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اوپر دیکھا، یہ جو ایک خطبہ نے باندھا نا، ایک تانتا باندھا اس چیز کا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، اگر اتنا ہی تھا تو پھر کیا کیوں؟ یہ سب ایک خرافات ہیں۔ پٹی باندھی تھی اور چھری چلاتے تھے اور چھری نہیں چلتی تھی، اور کہتے تھے چھری تجھے کیا ہوا ہے چلتی کیوں نہیں، یہ ایویں گپے ہیں۔ کوئی نہیں کہا ابراہیم السلام، کوئی نہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، وہ دل سے اس چیز پہ راضی تھا کہ اللہ نے مانگا ہے نا تو میں دل سے دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر آپ بھی پٹی باندھ دیا کرو آنکھوں پہ۔ جانور جو خود پال کے بڑا کرتے ہیں نا، آسان نہیں ہے بیچنا منڈی میں جا کے، جب 20,000 50,000 لے کے جب دوسرے بندے کے ہاتھ میں رسی بنا دیتا ہے نا، تو یہ اس بندے کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے جو اسے اتنا سا ہوتا ہے اور اتنا بڑا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہی بندہ جانتا ہے دل پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب والا یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ، تو آپ کی توجہ اوپر گئی۔ جب دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیجا کہ یہ نہیں یہ ذبح کرو، ہم نے تیری قربانی کو منظور کر لیا ہے۔ قرآن میں ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ عید والے دن یا اس سے پہلے جو ایک جمعہ آئے گا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم تیرا بیٹا ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے، کائنات والوں کو تیرا جذبہ دکھانا چاہتے تھے، بس ہو گیا۔ تو جب دیکھا نا کہ دمبا آ رہا ہے تو شکرانے کے طور پہ جناب ابراہیم کے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کی تعریف کی اس مشکل وقت میں۔ جب دیکھا کہ یہ جو ایک امتحان تھا یہ پورا ہوا تو یہ شکرانے کے جملے کہے۔ حضرت اسماعیل جب اٹھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بدلے میں جنت سے دمبا آیا، تو آخری کلمے انہوں نے کہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ جملے جبریل کے، حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے، ان تینوں کے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واجب کر دی کہ ان دنوں میں تم نے ان جملوں کو دہرانا ہے، اور اس عظیم الشان قصے کو ذہن میں رکھ کے ان ہستیوں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے
کہ انہوں نے جب دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے اپنے دین کی خاطر قربانیاں مانگی، یہ تو جانور ہے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایام تشریق کے بارے میں نے ایک بات آپ کو بتا دی، اور یہ کلمات بھی ہیں۔ ایک بات اور آخری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان 10 دنوں میں تجارت کرتے تھے، محنت مزدوری کی ہے، کھیتی باڑی کی ہے، تو ان دنوں میں چلتے پھرتے یہ تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ یہ واجب ہے نماز کے بعد پڑھنا، لیکن چلتے پھرتے ان الفاظ کو اس قصے کی یادگار میں پڑھنا، ان دنوں کے عظمت میں پڑھنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، چونکہ اس میں وہی چیزیں موجود ہیں نا جو حضور نے کہیں کہ تسبیح کرو، تحلیل کرو، تکبیر کہو، تحمید کہو، تو اس میں یہ چیزیں چونکہ موجود بھی ہیں، اور یہ چیز چونکہ ان دنوں سے تعلق بھی رکھتی ہے، تو آپ چلتے پھرتے ان دنوں اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کو ہر وقت کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے قربانی کی ہے، ام المومنین کرنی ہے، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو جب یہ دن ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس سے پہلے وہ کیا کرے، اپنے ناخن وغیرہ اور اپنے بال وغیرہ یا جو ضروری صفائی ہے وہ کر لے۔ جب یہ اس کا چاند نظر آ جائے تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ پھر اس کے بعد اس کے لیے ناخن نہ کاٹنا اور خط نہ بنوانا، یعنی بال وغیرہ یہ نہ کرنا مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یعنی محبوب عمل ہے۔ حضور اسی طرح کیا کرتے تھے، صحابہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ حاجیوں کی نقل بھی ہو جاتی ہے نا، ایک حج کی یادگار بھی ہو جاتی ہے، تو چلو وہ نہیں کر رہے، ہم یہاں وہ کام نہیں کر رہے، یعنی وہ بھی نہیں زیب و زینت اختیار کر رہے، یعنی بال نہیں کٹوا رہے، تو ناخن نہیں کر رہے، یہ باقی خط وغیرہ یہ نہیں کر رہے، تو ہم بھی ان دنوں کی یادگار میں یہ نہیں کرتے، اور ایسا کرنا مستحب ہے۔ آج 28 ہے نا، تو کل 29 ہے، کل تمام دوست جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن دل کو تراش لیں، خط وغیرہ بنوانا ہے یعنی بال کٹوانے ہیں اور ضروری صفائی وغیرہ کرنی ہے تو وہ ضرور کرے، اور اس کا اجر و ثواب ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے گا۔ اور باقی اب کسی کوئی بیچارے کی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پر یہ چند چیزیں ذی الحجہ کے فضیلت